جب چیئرمین سینٹ کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس وقت حکومت کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی اپوزیشن کا ممبر اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف چیئرمین سینٹ کو ووٹ دے دیتا ہے تو وہ ضمیر کی آواز ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اگر ان کی پارٹی کا کوئی ممبر وزیراعظم کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو یہ ہارس ٹریڈنگ ہے. یہ آپ نے بھی اپنی سیاسی زندگی میں یہ رویے بڑی دفعہ دیکھے ہیں، لیکن اس میں آئینی پوزیشن کیا ہے؟ آئینی پوزیشن تو یہ ہے جی کہ جو آرٹیکل 63A ہے جی، یہ بعد میں آئین میں آیا، پہلے شروع میں نہیں تھا. اور آیا اس لیے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، حکومتیں گر جاتی ہیں. ہندوستان میں بھی یہ ہوا تو انہوں نے بھی اسی قسم کا ایک کلاز سامنے لائے. لیکن یہ ایک جو بنیادی حق ہوتا ہے ممبر کا کہ ووٹ ڈالے جس کو مرضی ڈالے، اور آئین میں بھی اس کو اعتراف کیا گیا ہے، اس کی ایک ایکسیپشن ہے. تو اس کے بڑے پیرامیٹرز یہ ہوئے ہیں کہ کن حالات میں وہ شخص جو ہے اپنی سیٹ کھو دے گا. تو 63A میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ شخص اپنی پارٹی چھوڑ دے یا کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لے. دوسرا، پارٹی ہدایات کے موجودگی میں وزیر اعظم کو ووٹ آف کانفیڈنس دے یا نہ دے، کانفیڈنس دے یا نو کانفیڈنس میں حصہ لے، تو پھر پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے اس کو ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ یہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے. لیکن اس کے اس ڈکلیریشن سے وہ شخص اپنی سیٹ کھوئے گا نہیں. وہ معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، کیونکہ یہ سیٹ ایک بڑی ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک آئینی عہدہ ہے. تو کسی پرائیویٹ آدمی کو تو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کہے کہ جی سیٹ اس کی ختم ہو گئی ہے. وہ معاملہ جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یہ درست ہے، تو اس کی سیٹ ان کی فیصلے پہ خالی ہو جائے گی. تو پھر سپریم کورٹ میں اپیل جائے گی. تحریک عدم اعتماد سے پہلے کسی رکن قومی اسمبلی کو آپ نااہل نہیں قرار دے سکتے؟ نہیں جی، نااہل اگر کوئی وقت ایسا ہے، ٹائم آپ کے پاس ایسا ہے، آپ لیکن صرف ووٹ تو دی نہیں نا ابھی اس نے. اچھا، پہلے ووٹ دے گا پھر اس کے خلاف پروسیس شروع جرم کرے گا. اگر وہ اس بنیاد پہ اس کی سیٹ جا رہی ہے کہ اس نے ووٹ دیا ہے یا پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ نہیں دیا، تو وہ جرم ہوگا تو آگے کارروائی چلے گی نا. اچھا ٹھیک ہے. اب کامران مرزا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو 25 مارچ کا جو اجلاس ہے، آپ کے خیال میں یہ آئینی اجلاس ہے جو اسپیکر صاحب نے بلایا؟ دیکھیے 14th ڈے پہ ان کو اجلاس سمن کرنا تھا، وہ ضروری تھا. آج یہ پوائنٹ ریز بھی ہوا. کل تک جو ہم آپس میں اس میں ڈیبیٹ کر رہے تھے، جو ہماری انٹرنل ٹیم تھی، تو بھی میرا اپنا ویو ایٹ لیسٹ یہی تھا کہ اب یہ جو ہو گیا ہی ہو گیا، اس کو چھوڑ دیجئے، آگے چلیے. تو 3 دن انہوں نے آگے لے لیے، ریزنز اسائن کی، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، مگر سٹل جو ہے نا اس میں چھوٹے اسٹیشن کو چھوڑ کے اب آگے چلتے ہیں. تو غلط انہوں نے کیا، مگر اس غلطی کا کوئی مداوع ہمارے پاس نہیں ہے. فرض کر لیجئے 21 تو گزر گئی، جب کورٹ کا ٹائم تھا، اس کے بعد اگر سمن کرتے بھی تو 21 کے لیے نہیں ہو پاتا. 22 کے لیے بھی 48 آورز کی جو ہے نا وہ جو رولز کہتے ہیں وہ بھی ممکن نہیں تھا. آگے 2 دن چھٹی ہے، تو 25 سے پہلے ممکن نہیں تھا. تو اب جو کچھ ہو گیا غلط ہے، مگر جو کچھ ہو گیا اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، یا کورٹ نے کہا کہ ہم نظر انداز کرتے ہیں. باوجود اس کے کہ ان کو یہ 14 دن تک پہلے تو آنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر آ گئے تھے تو پھر جو ہے نا اس کے بعد آج کے لیے بلوا لیتے تو ان کے لیے شاید اچھا ہوتا.